إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز من قائل بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وقال النبي صلى الله عليه وسلم کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ بزرگان محترم، عزیز نوجوان دوستو بھائیو، آج میں آپ لوگوں کے سامنے ہماری اپنی طرز زندگی اور ہماری اپنی آخرت کے تعلق سے جو غفلت ہم پر طاری ہے تو اس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ایک واقعے کا آپ کے سامنے تذکرہ کر رہا ہوں۔ تقریباً 400 سال پہلے کی بات ہے، کتابوں میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ ایک بڑا تاجر امیر کبیر جو کہ اپنی جگہ پر متقی اور پرہیزگار بھی تھا، اپنے گھر سے اپنی دکان کی طرف نکلا تو راستے میں اسے انگور بیچنے والا ملا، تو اس نے انگور کی ایک ٹوکری خریدی اور اپنے خادم کے ذریعے اسے گھر بھجوا دیا۔ دوپہر کے وقت جب وہ گھر واپس لوٹا اور کھانے کے بعد انگور طلب کیا کھانے کے لیے، تو بیوی نے کہا کہ یہ تو سب ہم بچے اور ہم سب کھا گئے، کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ اسے بڑا تعجب ہوا کہ سارا انگور آپ لوگ کھا گئے اور مجھے ذرا بھی آپ لوگوں نے یاد نہیں کیا کھاتے وقت، اور میرے لیے کچھ بھی اٹھا کے نہیں رکھا آپ لوگوں نے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے بیچارہ خاموش ہوا اور کچھ کہے بغیر اپنے گھر سے باہر نکلنے لگا۔ بیوی کہنے لگی، پکارنے لگی، کہاں جا رہے ہو، بات سنو، لیکن بندہ کچھ سنا نہیں اور سیدھے ایک کانٹریکٹر کے پاس جو کہ زمین کی دلالی وغیرہ کرتا ہے تو اس کے پاس پہنچا اور زمین کا ایک ٹکڑا خریدا اور فوراً ایک بلڈر سے بات کی اور فوراً وہاں ایک مسجد تعمیر کرنے کا سارا نقشہ وغیرہ سب بنا کر واپس گھر لوٹا۔ بیوی نے پوچھا کہ اتنی دیر تک آپ کہاں رہ گئے باہر؟ تو اس بندے نے جواب دیا کہ جب میرے جیتے جی، میرے زندہ رہتے ہوئے آپ لوگوں کا یہ حال ہے کہ دنیا کی ایک معمولی سی چیز کے لیے آپ لوگوں نے مجھے بھلا دیا اور مجھے کچھ بھی یاد نہیں رکھا، تو یہ انگور جو میں آپ لوگوں کو بھیجا تھا اس نے مجھے یاد دلا دیا کہ اگر میرا خاتمہ ہو جائے اور مجھے قبر میں دفن کر دیا جائے تو پھر اس کے بعد آپ لوگ میرا کیا خیال کریں گے، میرے نام سے کیا صدقہ اور خیرات کریں گے، میرے لیے کیا نیکیاں آپ لوگ آگے بھیجیں گے، کیا دعا کریں گے۔ اس لیے میں نے اپنا خود انتظام، مرنے کے بعد بھی مجھے نیکیاں پہنچتی رہے، اس کے لیے میں نے یہ انتظام کیا ہے کہ ایک زمین کا ٹکڑا خرید کر اس میں مسجد تعمیر کرنے کا سارا نقشہ بنا کر گھر لوٹا ہوں۔ تو 400 سال سے الحمدللہ آج بھی وہ مسجد قائم ہے، اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں
کہ کتنے مصلی اس مسجد میں داخل ہوتے ہوں گے، نماز پڑھتے ہوں گے، کتنے بندے اس میں بیٹھ کر ذکر و اذکار کرتے ہوں گے، اللہ رب العالمین کا کلام پڑھتے ہوں گے، اور اس مسجد میں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں جو بتائی جاتی ہیں، درس کا سلسلہ ہوتا ہے، تو کتنے لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہوں گے، اور آج اس بندے کو کتنا اجر و ثواب نہیں پہنچ رہا ہوگا۔ بڑے ہی خوش نصیب ہیں، بڑے سعادت مند ہیں ہمارے اپنے وہ علماء، وہ محدثین، وہ مفسرین، وہ فقہاء جنہوں نے امت کے لیے بہت سارا اپنا ورثہ چھوڑ گئے علم کی شکل میں۔ جب جب نام لیا جاتا ہے رحمہ اللہ کہتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں لکھا ہے، امام شافعی رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، جو بھی نام لیتا ہے برابر اس کے ساتھ یہ دعا ان کو جنب پہنچتی رہتی ہے کہ اللہ ان پر رحم کرے، اللہ ان پر رحم کرے۔ آج کتنے سالوں پہلے ان لوگوں نے اتنا عظیم کارنامہ انجام دیا اور امت کے لیے یہ ورثہ چھوڑ گئے علم کی شکل میں، تو جو لوگ بھی آج بھی اور آئی رہتی دنیا تک ان کے علم سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، برابر ان کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ یہی تو بات ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عمله الا من ثلاث، کہ جب انسان کی موت آ جاتی ہے تو پھر اس کو عمل کرنے کا کوئی موقع نہیں ملتا، اس کے عمل کرنے کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، مگر تین ایسے ذریعے ہیں کہ جس سے ان کو برابر اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہی بات بتائی، صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ کا وہ انتظام کر کے چلا گیا، کہیں مسجد بنا دی، کہیں کوئی لوگوں کے لیے پانی کی تکلیف تھی تو کنواں کھدوا دیا، کہیں کوئی یتیم خانہ بنا دیا، یا کوئی اور لوگوں کے فائدے کی چیز جیسے کہ بہت ساری کتابیں چھاپ کر لوگوں میں مفت تقسیم کرا دیا۔ لوگ جب تک ان سب چیزوں سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے برابر اس کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ صدقہ جاریہ کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے مقدم رکھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اس پر ابھارا بھی کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ کہ آپ کو خیبر کی زمین جب فتح ہوئی اور آپ کو بہت زیادہ مال ہاتھ آیا، آپ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول اب مجھ کو جتنا مال ملا ہے آج تک کبھی مجھے اپنی زندگی میں اتنا مال نہیں ملا، آپ بتائیے کہ میں اس کا کیا کروں۔ ہماری اپنی بھی بات ہے کہ ہم لوگ جتنا زیادہ ہم کو ملتا ہے اور زیادہ ہم اپنا بینک بیلنس بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، محفوظ سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ بھی پاکیزہ نفوس تھے کہ جو مال اگر مل جائے تو اس کا کیا صحیح مصرف ہوگا، اس کے لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر پوچھتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں وقف کرنے کی رہنمائی کرتے ہیں کہ عمر، آپ کو جو زمین ملی ہے، جو مال ملا ہے، اسے آپ اللہ کے لیے وقف کر دیجئے، کہ وقف ایسی چیز کہ نہ وہ کبھی کسی کو بیچ سکتے ہیں، نہ کوئی اس کا وارث ہو سکتا ہے، بلکہ جب تک وہ وقف کی چیز قائم رہے گی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس کا اجر و ثواب آپ کو برابر ملتا رہے گا۔ تو یہ ہمارے اپنے لیے صدقہ جاریہ کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم میں سے بہت ساروں کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ نکالنے کی بات آتی ہے، اللہ کا دیا ہوا مال اسی کے راستے میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے، تو بہت سوچ سوچ کر تھوڑا تھوڑا ہم لوگ نکال کر دینے کے عادی ہو چکے ہیں۔ اگر ہم پوری طریقے سے کوئی ایک مستقل مسجد نہیں بنا سکتے، یتیم خانہ نہیں بنا سکتے، تو ہم کو حصہ بھی لینے کی اجازت دی گئی کہ آپ اپنا تھوڑا سا حصہ بھی اس میں ڈال کر شامل ہو سکتے ہیں، تو اسی کے برابر آپ کی جو جس طرح کی نیت ہوگی اللہ رب العالمین ایک بندے کو اس کے اپنی جو نیکی کے بدلے 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نوازیں گے۔ بات بتائی تو یہ سب ہماری اپنی نیتوں پر منحصر ہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث جس میں آپ نے بتایا کہ جب انسان فوت ہو جائے تو اس کے سارے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے،
اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جس میں آدمی تمنا کرتا ہے مرنے کے بعد. اللہ تعالیٰ یہی تو بتاتے ہیں قرآن مجید کی آیتوں میں حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، کہ جب کسی کی موت آ جاتی ہے اور موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے تو اس کے بعد بندہ تمنا کرتا ہے. کس بات کی تمنا کرتا ہے؟ تمنا یہ نہیں کرتا کہ مجھے اپنے بیوی بچوں میں دوبارہ بھیج دیا جائے، مجھے اپنی تجارت کرنے کے لیے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے، نہیں، بلکہ اسے جس کا موقع یہاں ملا ہوا تھا نیکیاں کرنے کا تو اس کی وہ تمنا کرے گا کہ اے پروردگارہ ایک مرتبہ پھر سے دنیا میں مجھے بھیج دیجئے کہ میں وہاں جانے کے بعد صرف اور صرف نیکیاں کروں گا. ابھی موقع ہے. زندگی میں ہم کو اللہ تعالیٰ نے یہی زندگی اسی لیے دی ہے، آخرت کی فکر کر کے زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ نے ہم کو تعلیم دی ہے. قرآن مجید میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ پیغام دیا ہے کہ اے انسانوں آخرت سے غافل ہو کر زندگی نہ گزارو. سب سے آخری پیغام جو اللہ تعالیٰ نے ہم بندوں کے نام کیا ہے، آخری وحی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں فکر آخرت کا ہی پیغام دے رہے ہیں. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. اللہ تعالیٰ کا یہ آخری پیغام ہے جو وحی، آخری وحی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، پھر اس کے بعد آپ کی وفات تک کوئی وحی نہیں آئی. یہ آخری وحی تھی جس میں اللہ تعالیٰ ہم بندوں کے نام یہی پیغام دے رہے ہیں کہ اس دن سے ڈر کر زندگی گزارو جس دن کے تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. تو ذرا ہم کو غور کرنا چاہیے کہ آخر ہمارا پروردگار جس نے ہمیں پیدا کیا ہمارے اپنے بھلے کے لیے بے شمار ہدایات دی، اس نے بہت سارے انسٹرکشنز، اس نے ڈائریکشنز ہم کو دیے ہیں، تو اس میں یہ انسٹرکشن اس کا آخری پیغام جو ہے کہ آخرت کو فراموش کر کے آخرت کو بھلا کر زندگی نہ گزارو، اللہ تعالیٰ جب کہہ رہے ہیں تو یہ آخرت کتنی اہم نہیں ہے. ہم کو معلوم ہے اچھی طرح سے کہ ہاں یہ دنیا ایک دن ختم ہونے والی ہے. کتنی بھی زندگی انسان کو مل جائے، 100 سال 150 سال، قدیم زمانہ تھا کہ 300 400 950 سال بھی انسان زندہ رہتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام کی عمر قرآن خود بتاتا ہے فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کہ حضرت نوح علیہ السلام 950 برس زندہ تھے بولے. لیکن اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ میری امت کے لوگوں کی عمریں 60-70 سال کے درمیان، ایوریج آپ نے یہی بتایا. تو ہمیں معلوم ہے کہ ہماری اپنی زندگی جو ہم کو ملی ہوئی ہے یہ غنیمت، اس کو جاننا چاہیے کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ جس طرح سے آج ہمارے اپنے رشتہ دار، ہمارے اپنے جان پہچان کے لوگ جب فوت ہوتے ہیں تو انہیں اپنے کاندھوں پر لے جا کر قبر کے گڑھے میں دفنا کر آتے ہیں، تو ایک دن وہ آئے گا کہ مجھے لے کر جائیں گے لوگ اور مجھے بھی دفنا کر واپس آئیں گے. ہم اس سے رہنے کا غافل نہیں ہیں، یہ حقیقت ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں، مگر اس کے باوجود ہماری اپنی غفلت ایسی ہوتی ہے کہ ہم اس دنیا میں ایسی زندگی گزار رہے ہیں گویا اسی دنیا کے لیے ہمیشہ کے لیے پیدا کیے گئے اور اس میں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے. آدمی نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے، نہ رات کی راحت لیتا ہے نہ دن میں چین اور آرام کرتا ہے، پیچھے لگ جاتا ہے مال کمانے کے کہ بھئی یہی ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے میں اپنی ہر خواہش پوری کر سکتا ہوں. میرے اپنے بیوی بچوں کی جو خواہشیں ہیں ان خواہشوں کو پورا کرنا ہو تو مجھے یہی کام کرنا ہے. دن رات بالکل نہ اللہ کی کوئی فکر، نہ نمازوں کی کوئی فکر، نہ میرے اپنے حقوق، نہ اللہ کے حقوق، کسی کی کوئی فکر نہیں، اور بندہ اپنی بس زندگی گزارتا چلا جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ہاں اسی طرح سے میں رات میں سوؤں گا تو صبح میں اٹھوں گا اور پھر ایسے جناب اپنی زندگی روٹین کے مطابق چلتی جائے گی. کیا خبر کہ آنکھ کھلے نہ کھلے، رات میں ہم سونے کے بعد کوئی گارنٹی نہیں کہ ہماری آنکھ کھلے گی ہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سوتے میں بھی لوگوں کی جانیں روحیں قبض کر لیتے ہیں پھر واپس نہیں لوٹاتے. یہ سب ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں، مگر اس کے باوجود ہماری اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. بڑے افسوس کی بات ہے یہ ہماری اپنی غفلت
کہ دنیا کے پیچھے اس قدر ہم لوگ مگن ہو چکے ہیں کہ ہماری اپنی آخرت کی زندگی جو کہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور اس زندگی کی کامیابی یا ناکامی ہماری اسی دنیا کی زندگی پر منحصر ہے کہ ہم یہاں جو کچھ کر کے لے کر جائیں، جو کچھ ہم آگے بھیجیں تو اسی پر وہاں ہمارے ساتھ فیصلہ ہوگا۔ یہی تو بات ہے، اللہ رب العالمین ہمیں بتاتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر نفس کو، ہر انسان کو دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ وہ آنے والے کل کے لیے کیا آگے بھیج رہا ہے۔ ہماری اپنی موت اور آنے والی آخرت کی زندگی اللہ تعالیٰ اسے کتنے قریب جو نہ بتا رہے ہیں کہ کل کا دن، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، غد عربی زبان میں آنے والے کل کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہر آنے والی چیز یقیناً قریب ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری جتنی بھی عمریں گزر چکی ہیں، ہم اپنی زندگی سے دور ہو چکے ہیں اور موت سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں، مگر اس کے باوجود ہماری اپنی غفلت ختم نہیں ہوتی۔ ہماری اپنی جو زندگی، جو طریقہ ہم نے زندگی کا اپنایا ہوا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی ہم کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ نماز پڑھنے والے کتنا ان سے کہا جائے، سب جانتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز روزانہ اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے، مگر کتنے ایسے بندے جو جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو پھر دوسرے جمعہ کا انتظار کرتے ہیں مسجد میں آنے کے لیے۔ یہ کیا سوچ کر زندگی گزارتے ہو؟ قرآن کو چھونے کے لیے رمضان کے مہینے کا انتظار ہوتا ہے کہ رمضان میں ہم نے قرآن کو چھو کر چھوڑ دیا ہے، پھر دوبارہ رمضان آئے گا تو پھر اسے اٹھائیں گے، دھول جھٹکیں گے اور پھر اس کے بعد اس سے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہماری اپنی زندگی گزر رہی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کیا جو پتے کی بات آپ ہم کو بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ یہ دنیا ہم انسانوں کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرے گی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں آزمائشیں بہت رکھی ہیں، دنیا ہی کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے آزمائش ہمارے لیے رکھی ہے، مگر اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ اس دنیا میں زندگی گزارو تو اس طرح زندگی گزارو گویا کہ تم کسی اجنبی شہر میں آئے ہوئے ہو۔ ایک انسان جو کہ کہیں اور سے دور سے سفر کر کے ہمارے علاقے میں آئے گا، اجنبی ہوگا، یا ہم کہیں سفر کر کے دور جاتے ہیں تو ہماری اپنی فکر یہی ہوتی ہے کہ واپس کب ہم گھر لوٹیں گے۔ جس نئی جگہ ہم جاتے ہیں وہاں ہم اپنا ٹھکانہ نہیں بنا لیتے، بلکہ وہاں سے فوراً اپنے بیوی بچوں میں، اپنے اہل و عیال میں، اپنے گھر بار میں واپس لوٹنے کی ہم کو فکر لاحق ہوتی ہے۔ تو آپ نے یہی بتایا کہ اس دنیا میں زندگی گزارو تو یہی سوچ کر کہ ہم آخرت کی منزل چھوڑ کر آئے ہیں اور ہمارے اپنے اصلی ٹھکانے کی طرف ہم کو لوٹنا ہے، اور یہ زندگی یہ ایک سفر ہے کہ ہم مسافر ہیں اس دنیا میں۔ یا پھر آپ نے بتایا او عابر سبیل کأنک غریب او عابر سبیل، گویا کہ تم اجنبی ہو یا پھر ایک مسافر۔ مسافر کیا کرتا ہے میرے بھائیوں؟ عام طور پر جب بھی سفر، لمبا سفر ہوتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے کہیں بس آرام کر لیتا ہے، مگر جس جگہ وہ آرام کرنے کے لیے ٹہرتا ہے اسے اپنی حقیقی منزل نہیں بنا لیتا اس کو، بلکہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیا اور پھر اس کے بعد اپنے سفر میں آگے بڑھنے لگتا ہے۔ تو بالکل آپ نے یہی بتایا کہ اس دنیا میں زندگی گزارو تو بس اسی طرح سے زندگی گزارو گویا کہ تم ایک مسافر ہو یا پھر ایک اجنبی ہو جس کو اپنے اصلی ٹھکانے کی طرف، اپنے منزل کی طرف پہنچنے کی ہمیشہ فکر رہتی ہے۔ یہ ہماری اپنی غفلت، حالانکہ ہمیں یہ بھی بات بتائی گئی ہے کہ یقیناً یہ دنیا آدمی جس قدر کماتا ہے کرتا ہے، لیکن اس میں اگر وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی حق تلفی نہ کرتا ہو، سارے حقوق برابر اللہ کے بھی ادا۔ کتنے ایسے مسلمان کہ اپنی اپنی دکانیں کھول کر بیٹھے رہتے ہیں، بلکہ مسجد کی بنائی ہوئی دکانیں ہوتی ہیں اس میں بیٹھ کر تجارت کرتے ہیں، اور اذان بھی ہوتی ہے تو ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رہتی۔ تو اس تجارت کا کیا فائدہ میرے بھائیو؟ آپ ضرور کمائیں،
خوب سے خوب کمائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کی پابندی کرتے ہوئے، نماز کے اوقات میں نماز ادا کرتے ہوئے، اور اسی طرح سے دوسروں کے جو حقوق ہوتے ہیں ان حقوق کو ادا کرتے ہوئے کہ ہمارے اپنے بیوی کے کیا حقوق، بچوں کے کیا حقوق، ماں باپ کے کیا حقوق، بھائی بہنوں کے کیا حقوق، سب کے لیے آدمی اگر سب کا خیال کر کے، اور پھر اللہ تعالیٰ جو جا بجا ہمیں قرآن مجید میں بتاتے ہیں کہ آپ جو بھی خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو گویا قرض دے رہے ہیں، یہ تعبیر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنائی کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے۔ قرض کی تعبیر کیوں اللہ تعالیٰ نے بنائی؟ کیونکہ ہمیں بتانے کے لیے کہ دنیا میں جیسا یہ قانون آپ جانتے ہیں کہ قرض لینے والے پر لوٹانے کی ذمہ داری ہے، تو بالکل اللہ تعالیٰ ہمیں اطمینان دلا رہے ہیں کہ آپ اللہ کے راستے میں جو خرچ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے قرض کے طور پر لے رہا ہے، اور وہ قرض آپ کو ضرور لوٹائے گا، اور صرف اتنا ہی نہیں جتنا کہ آپ نے اس کو قرضہ دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اسے تو دگنا تگنا کتنا بھی جناب بڑا چڑھا کر اللہ تعالیٰ واپس لوٹائے گا۔ تو یہ ہماری اپنی غفلت ہے کہ ہم لوگ وقتی طور پر ہماری اپنی عبادتیں ہوتی ہیں، موسم آتا ہے عبادتوں کا تو عبادتیں کر لیتے ہیں، کچھ نمازیں پڑھ لیے اور کچھ تلاوت بھی کر لیا، ذکر و اذکار کر لیا، بہت کچھ کر لیتے ہیں ہم، لیکن یہ سب ہماری اپنی زندگی کے ساتھ ختم ہونے والے اعمال ہیں۔ لیکن کوئی ایسا عمل کرنے کی ہمیں سوچنا چاہیے جو ہماری اپنی زندگی کے بعد ہمارے اپنے لیے مفید ہو، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 ذریعے ہم کو بتائے، جس میں سب سے پہلے صدقہ جاریہ کی بات آپ نے ہم کو بتائی کہ بندہ جب صدقہ جاریہ اگر اپنے پیچھے چھوڑ کر جائے تو جب تک وہ چیز رہے گی اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے برابر اس کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اور دوسرا ذریعہ آپ نے علم کا بتایا، جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بات بتائی کہ ہمارے اپنے کتنے ائمہ، فقہا، مفسرین، محدثین جنہوں نے کتابیں لکھ چھوڑی ہیں، اور آج پوری دنیا کے مسلمان کونے کونے میں کہاں کہاں ان کتابوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں، تو اس کا برابر ان کو اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔ اور تیسرا ذریعہ آپ نے بتایا او ولد صالح یدعو لہ، کہ بندہ اگر اپنی اولاد کو نیک بنا کر چھوڑ کر جائے تو وہ نیک اولاد اس کے حق میں دعا کرے گی، تو اس کی دعائیں بھی اس کو فائدہ پہنچائیں گی مرنے کے بعد۔ تو ہر آدمی کو فکر کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کو صرف دنیاوی ہر طرح کی آسائشیں، سہولتیں اور سب فراہم کر دینا کافی نہیں ہے، سب سے پہلے انہیں اللہ کا بندہ بنانے کی کوشش کرنا ہے، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت، رسول کی محبت، قرآن کی محبت، دین کی محبت، یہ ساری چیزیں ان کے دلوں میں بٹھانا ہے کہ یہ بچے جب بڑے ہوں گے، نیک رہیں گے، متقی رہیں گے، تو یقیناً اپنے ماں باپ کو پہچانیں گے، ان کا اپنا حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے، ان کی زندگی میں بھی اور ان کے مرنے کے بعد بھی۔ ورنہ آج کتنے ایسے مسلمان کے جنہوں نے اپنے بچوں کو کسی طرح کا کبھی دین کا کوئی سبق ہی نہیں دیا، دین کیا ہے نہ وہ خود جانتے تھے، جب وہ خود نہیں جانتے تو اپنے بچوں کو کیا سکھاتے، تو ان کے بچے گئے دفنا دیے، 2-4 دن مسجد میں نظر آئے، پھر اس کے بعد ان کی اپنی روٹین کی زندگی شروع ہو جاتی ہے کہ جس طرح سے مسجدوں سے دور رہے، پھر اس کے بعد بندہ اپنے ماں باپ کے حق میں کیا دعائے خیر کرے گا، کیا ان کی اپنی درجات کی بلندی کے لیے، کیا ان کی مغفرت کے لیے دعا کر سکتا ہے۔ تو ایک مسلمان کی ذمہ داری صرف یہ نہیں کہ اپنے بچے کو پال پوس کر بڑا کرے، بلکہ اس کی اہم ذمہ داری ہے کہ اس کو دین کی باتیں بھی بتائے، اور اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، آخرت کیا ہے، ساری چیزوں کا اس کا علم دے، تاکہ یہ بچہ جب اس کا اپنا باپ، اس کی ماں جب فوت ہو جائے تو ان کے بھی حقوق پہچانے اور ہمیشہ ان کے حق میں برابر دعائیں کرتے رہیں۔ تو یہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے آیت تلاوت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ خود یہی بتاتے ہیں کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تم لوگ دنیاوی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو، والآخرۃ خیر وابقا، جبکہ آخرت بہتر ہے دنیا کی زندگی سے اور ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ دوسری آیت میں اللہ نے بتایا کہ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، کہ تم لوگ
یہ جو دنیاوی زندگی، فانی زندگی ہمیشہ کی نہیں رہنے والی، یہ جو جلد بازی کی ہے تو اس کو تم لوگ پسند کرتے ہو، اور جو آخرت ہے اسے تم چھوڑ رہے ہو، تو یہ بالکل جنا کہ گھاٹے کا سودا ہے۔ یہ تو بہت بڑے غفلت کی بات ہے، بہت بڑے خسارے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اے ایمان والو تمہارے اپنے مال و دولت، تمہارے آل اولاد، یہ سب تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، کہ جنہوں نے ایسا کیا یقیناً وہ دنیا میں آخرت میں ہر جگہ نقصان اٹھانے والے ہیں، گھاٹا پانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں آخرت کی فکر کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہماری اپنی اخروی زندگی میں کام آنے والے ایسے کام کر جائیں جو ہمارے اپنے مرنے کے بعد بھی اجر و ثواب کا سلسلہ ہمارے حق میں جاری رہے، ساری رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔